الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صدق الله مولانا العظيم درود پاک بابا سلام السلام علیکم وعلى آلہ وصحبہ اجمعین السلام علیکم یا رسول اللہ وعلى آلہ وصحبہ یا سیدیا رحمۃ للعالمین. ہماری سعادت مندی اور خوش بختی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا ہے، اور اس سے بڑھ کر سعادت مندی یہ ہے کہ اپنے پیارے نبی انبیاء کے امام کا مقتدی بنایا ہے. سبحان اللہ. اور سب سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حق اور باطل کا شعور بھی عطا فرمایا ہے. یہ جو نعمت ہے کہ بندے کو حق بات حق لگے اور باطل باطل لگے، یہ بہت بڑی نعمت ہے. غلط کو غلط سمجھنا، صحیح کو صحیح سمجھنا. رسول اللہ کی خدمت میں ایک شخص آیا، پوچھا یا رسول اللہ ما اسم، گناہ کیا چیز ہے؟ مجھے آقا نے ارشاد فرمایا استفتی قلبک، اپنے دل سے فتویٰ طلب کرو. الاسم ما حاق فی نفسک، گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں اٹکتا ہے. گناہ کرتے ہوئے بندے کا ضمیر بھی غیر مطمئن ہوتا ہے، اس کی روح بھی بے قرار ہوتی ہے، اور اس کا نتیجہ جو ہے وہ بے چینی اور بے قراری ہوتا ہے. اور نیکی کا نتیجہ اطمینان، راحت اور سکون ہوتا ہے. اور یہ نعمت رسول اللہ لے کر آئے ہیں قرآن کی صورت میں. قرآن کہتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ نے ایمان والوں پر احسان فرمایا، ان میں اپنا رسول بھیجا. اب ہم نے یہ دیکھنا کہ یہ کون سا احسان ہے. ایک تو احسان آپ علماء سے میلاد سے متعلق باتیں اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے سنتے ہی رہتے ہیں کہ کون کون سی نعمت ہے جو رسول اللہ کی صدقے ملی ہے. میں تھوڑا اس سے ہٹ کے بات کروں گا کہ وہ کون سی نعمتیں ہیں جو ہمیں ملی ہیں اور ہم اس سے استفادہ نہیں کر رہے. کون سی چیزیں ہیں جو رسول اللہ لے کر آئے ہیں اور ہم خالی خولی بالکل اپنی زندگی برباد کر کے اس ذوق میں، اس گمان میں گزار رہے ہیں کہ خیر اب بڑی شے ہے. ایک دادا گنگو سید میری رحمۃ اللہ علیہ کے ایک کلاس فیلو ہیں حضرت ابو شکور سالمی. انہوں نے دادا صاحب کے زمانے میں کتاب لکھی تمہید. کیا نام ہے؟ تمہید. اس علم کلام کی کتاب ہے. بڑے بڑے علماء نے یہ کتاب رضویہ میں اعلیٰ حضرت علم کلام کی کتاب مانا اس کو. محمد ربانی مجدد لسانی نے اس کے مکتوبات میں علم کلام کی علم العقائد کی کتاب تسلیم کیا ہے. ہمارے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ حضرات کہ ہم یہ سمجھتے ہیں اور یہ بات ہمیں سمجھا دی گئی ہے، ہمیں کھٹی میں ڈال دی گئی ہے کہ جناب آپ بڑی شہر ہیں. میں سمجھتا ہوں میں نے یہ بات اپنے مقدمے میں کہی ہے کہ رسول اللہ کو امتی ہونا بہت بڑے اعزاز کی بات ہے. لیکن جو رسول اللہ کو امتی ہو کر رسول اللہ سے وفاداری نہیں کرتا، جو رسول اللہ کو امتی ہو کر قرآن سے وفاداری نہیں کرتا، جو رسول اللہ کو امتی ہو کر اللہ سے وفاداری نہیں کرتا، تو وہ اپنا نفع اور فائدہ کیسے کر سکتا ہے؟ اس دنیا کو سب کچھ سمجھتے ہیں. جب اللہ نے کہہ دیا یہ دھوکے کا سامان ہے، جب رسول اللہ نے کہہ دیا یہ فراڈر ہے، یہ دھوکے باز ہے، یہ دغا باز ہے، اور جو بھی اس کے پیچھے بھاگا یہ کسی کے قابو نہیں آئی ہے. ایسے چکانی دے کے چکما دے کے نکل جاتی ہے یہ دنیا. اب میں جناب آدم علیہ السلام، جناب موسیٰ علیہ السلام کی ایک بات آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں. آپ تشریف فرما تھے ایک جنگل کے اندر، بیابان جنگل تھا، آبادی کوئی. آپ نے
عورت کو دیکھا، جوان سال عورت ہے، بناؤ سنگار کیا ہوا ہے، ہیرے جواہرات پہنے ہوئے، حسن و جمال کا مرکب ہے. آپ اس کو دیکھو بڑے تعجب میں مبتلا ہو گئے کہ یار اتنی سونی خاتون ہے اور اس جنگل میں کیا کر رہی ہے. اور تعجب میں ہونا یعنی کسی کے حسن سے متاثر ہونا، اس کو شریعت میں یا قرآن کی نظر میں تعجب کرنا کہتے ہیں. آپ نے تعجب کیا اس بات کو اور اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ یا میرے مالک یہ جنگل میں اس بیابان میں یہ بیوی کیا کر رہی ہے؟ اللہ نے فرمایا موسیٰ کی یہ بیوی نہیں ہے بلکہ یہ میں نے تیرے لیے دنیا کی مثال بیان ہے. یہ دنیا ہے، یہ کون ہے؟ اس طرح یہ دنیا بڑی سونی ہے، بڑی سونی، بڑی میٹھی، بڑی لذیذ، بڑی نمکین ہے یہ دنیا. فرمایا یہ دنیا ہے. یا اللہ اس کی حقیقت کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا اس کی حقیقت بھی تمہیں دکھا دیتے. اس عورت کو کہا تھا جناب موسیٰ کو مل گیا، وہ واپس آئی. آپ نے پوچھا من انتی، تو کون ہے؟ اس نے جب جواب دیا تو بولنے لگی کہ اس کے چہرے کا نقاب اتر گیا، اور جب اس نے منہ کھولا اس کے منہ سے بے شمار بچھو، سانپ اور کیڑے اور گندگی اور غلاظت ظاہر ہوئی کہ جناب موسیٰ علیہ السلام اس سے متاثر، اتنا متاثر کہ آپ کو کیا کہ الٹی آ گئی. وہاں آپ نے اللہ سے پناہ مانگی، یا اس دنیا سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں. اب میں قرآن کریم کی ایک آیت آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں. پہلے پارے کی آیت ہے یہودیوں سے متعلق. آج کل یہودی ہمارے سر پہ چڑھے ہوئے ہیں، سارے کام یہودی ڈال رہے ہیں، اور یہاں ایریا کے اندر میں یہودیوں سے متاثر ہے. پھر زیادہ آ رہا ہے نا، یہ بھی یہودیوں کا کارنامہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں انہوں نے آ کر یہ بات کہی. انہوں نے کہا لن تمسنا النار الا ایاما معدودا. نبی کے غلاموں ذرا توجہ سے سننا، قرآن ہی پڑھ رہا. اگر قرآن نہیں سمجھا تو سمجھو تم ناکام ہو گئے، اور اگر قرآن سمجھ لیا تو انشاءاللہ تم کامیاب بھی ہو، دنیا میں بھی، قبر میں بھی، حشر میں بھی. ہمارا مسئلہ ہے کہ ہم نے قرآن چھوڑ دیا ہے. قرآن کے زمانہ کوئی رشتہ ناتا ہی نہیں رہا، جبکہ کائنات کی سب سے بڑی دولت قرآن ہے. یہودیوں نے کہا لن تمسنا النار الا ایاما معدودا. انہوں نے کہا پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا، ہم آپ کو نبوت کو نہیں مانتے، تسلیم نہیں کرتے آپ کی نبوت کو. اور جہاں تک آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر میری نہیں مانو گے تو دوزخ میں جاؤ گے. پہلی یہ بات ہے کہ نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں. بیٹا کا معنی محبوب، وہ احباؤہ اور اس کے محبوب بھی ہیں. گویا کہ اللہ ہمارے ساتھ اس طرح پیار کرتا ہے جس طرح پتروں کے ساتھ پیار ہوتا ہے. نحن ابناء اللہ و احباؤہ. آپ سبحان اللہ کہہ رہا ہے. سبحان اللہ. اس طرح کہ میں آپ کو کچھ چیز سمجھانا چاہتا ہوں. ختم باقی پاکیزہ مجلس میں چاہتا ہوں کہ قرآن کا سبق جو ہے وہ ہمیں حاصل ہو جائے. آپ ذرا میرے ہم میں ساتھ ضرور تھوڑا میری طرف توجہ رکھیں تاکہ میں یہ قرآن کا مضمون آپ کے دل میں لکھ سکوں. قرآن کہتا ہے نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں. اللہ کے بیٹے ہیں، ہم تو دوزخ میں جائیں گے نہیں، جنت ہماری ہے. لن تمسنا النار الا ایاما معدودا. دوزخ میں تو ہم جائیں گے نہیں، تو جنت تو ہے ہی ہماری. اگر خدا نخواستہ کہیں اللہ نے ہمیں کسی وجہ سے کہ ہم نے چربی اللہ نے حرام کی تو ہم نے کہا چربی کھانی تو نہیں، لیکن بیچنی شروع کر دی. حرام چیزوں کو بیچنا اور خریدنا بھی حرام ہے، بیچنا بھی حرام ہے، اس کا نفع بھی حرام ہے. جیسے بلانے نے فرمایا شراب پینی بھی حرام ہے، شراب نچوڑنی بھی حرام ہے، شراب پلانی بھی حرام ہے، شراب بیچنی بھی حرام ہے، اور اس کی کیرج بھی حرام ہے. ایک پتہ کہ جی شراب میں نے تو گاڑی لے کر جانی جو مرضی سامان ہوتا ہے، ہر چیز حرام، چیز کی کمائی بھی حرام ہے. انہوں نے کہا کہ تم دوزخ میں جائیں گے نہیں، اور اگر گئے بھی نہ الا ایاما معدودا، گنتی کے دن جائیں گے. کتنے دن؟ گنتی، وہ 40 دن. یہودی صرف 40 دن دوزخ میں رہیں گے، یہ ان کا دعویٰ ہے. یہودی اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے پیارے ہیں.
معلوم کے ساتھ کہ سنی بات میرے بارے میں کسی شک میں مبتلا نہ ہو جائے کہ کتنا میں لے جا رہا ہے. ہمارا ویسے کیا خیال ہے؟ ہمارا ویسے کیا خیال ہے؟ کسی بندے کسی کچھ کرنے سے جنت نہیں. وہ جنت کا ٹھیکہ کسی کے پاس نہیں ہے، لیکن جنت میں اپنے اعمال اور اپنے کردار اور اپنے نیکیوں کے ساتھ چلنا حضرات. عقیدہ جنت میں لے جائے گا، لیکن عقیدے کے ساتھ ایمان کے ساتھ عمل بھی کا کوئی شے ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ. فرمایا جنت تو کیا ہے؟ جنت تو جنت ہے. تم اگر نیکی اختیار کرو گے، تقوی اختیار کرو گے، پرہیزگاری اختیار کرو گے، تو میں تمہاری دنیا کو جنت بنا دوں گا. سبحان اللہ. تمہاری دنیا کو جنت بناؤں گا. قرآن میں لکھا ہوا ہے. جنت کی کیا خوبی ہے؟ جنت کی خوبی ہے کہ جو جنت میں خواہش کرو گے وہ ملے گا. جنت میں جو مانگو گے وہ، یہ جنت ہے. اللہ کا قرآن کہتا ہے یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب. کہ جو تقوی اختیار کرے گا، پرہیزگاری اختیار کرے گا، اللہ اس کو ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے اس کا گمان نہیں ہے. گویا تم اگر اس کی مانتے ہو، نیکی اختیار کرتے ہو، تقوی اختیار کرتے ہو، تو اللہ دنیا میں بھی تمہیں جنت دے گا، آخرت میں بھی جنت دے گا، قبر کو بھی جنت کی گہری ہے. اب جب یہودیوں کا یہ دعویٰ ہوا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے. آپ نے فرمایا یہ بتاؤ کل اللہ فرماتا ہے، آپ فرما دیجیے ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ. اگر آخرت تمہاری ہے اللہ کے نزدیک، جیسا کہ تمہارا دعویٰ ہے کہ جنت میں ہم جائیں گے، ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس. یعنی جنت ہے ہی تمہاری، دوزخ میں تم نے جانا ہی نہیں. تو یہاں کا جنت کو فتمنا بالموت، موت کی تمنا کرو، دعا کرو کہ اللہ ہمیں اٹھا لے تاکہ تم نے تو مرنے سیدھا جنت میں جانا ہے. جیسے ملا عمر سے کہا تھا نا سی آئی اے کے سربراہ نے کہ ہم تمہیں مار دیں گے، ہم تمہیں قتل کر دیں گے اگر اسامہ ہمارے والے نہ کیا. اس نے پتہ کیا جواب دیا تھا؟ اس نے کہا کوئی بات نہیں، ہم مریں گے تو ہم نے تو جنت میں جانا، تم مرو گے تو دوزخ میں جانا. مومن اگر شہید ہوتا ہے تو کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا. ہمارا دعویٰ ہے، قرآن کہتا ہے شہید زندہ ہے، ہم مریں گے تو ہم جنت میں جائیں گے. قتلانا فی الجنہ و قتلاک فی النار. ہمارے مقتول جنتی، تمہارے مقتول جہنمی. فرمایا قل ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس. آپ فرما دیجیے اگر جنت تمہاری ہے صرف تمہیں ملے گی تو موت کی تمنا کرو، یا اللہ موت دے، مر جاؤ، سیدھے جنت میں جاؤ گے. اللہ کا خود ہی کہتا ہے لن یتمنوا ابدا بما قدمت ایدیہم. میرا یہی مضمون ہے جو میں آپ کو اپنی بات میں لن یتمنوا، یہ نفی تاکید بلند ہے، ہرگز تمنا نہیں کریں گے، ہرگز تمنا نہیں کریں گے، موت کی ہرگز تمنا نہیں کریں گے. بلکہ یہ موت سے اس طرح بھاگتے ہیں، اس طرح بھاگتے ہیں، ان کی خواہش یہ ہے ہر ایک کی کہ اگر انہیں 1000 سال زندگی مل جائے وَلَا تَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ وَلَا تَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ. فرمایا یہ دنیا کی زندگی میں اتنے لالچی ہیں، اتنے لالچی ہیں کہ لو یعمر الفضل یود احدهم، پسند کرتے ہیں کہ ہمیں 1000 سال زندگی مل جائے. یود احدهم، ہر بندہ چاہتا ہے مجھے 1000 سال کے ساتھ زندگی مل جائے. اللہ کہتا ہے وما هو بمزحزح من العذاب ان يعمر. اگر 1000 سال کی زندگی ملے گی تو دوزخ سے نہیں بچ سکے، کیونکہ محبوب تیرا انکار کرتے ہیں، تیرا انکار کرتے ہیں. اللہ فرماتا ہے لن یتمنوا ابدا بما قدمت ایدیہم. یہ جملہ سمجھا، لن یتمنوا ابدا بما قدمت ایدیہم. ہرگز یہ موت کی تمنا نہیں کریں گے. کیوں؟ بما قدمت ایدیہم. قرآن پڑھ رہا ہوں آپ کو بالکل بھول ہی گئے ہیں. مجھے ایسے لگتا ہے جیسے تو شعر شاعری کروں تو آپ سبحان اللہ کہیں گے اور مسجد کی چھت اٹھا لیں گے سر پہ، لیکن قرآن پڑھ رہا ہوں ذرا بھی آپ نے سبحان اللہ ماشاء اللہ کی بات نہیں کی. حالانکہ قرآن پڑھنا سنت ہے اور قرآن سننا فرض ہے.
تو آپ کو میں ایسی عبادت کا موقع دے رہا ہوں جو آپ کے لیے فرض ہے، اور فرض کا ثواب سنت سے زیادہ ہوتا ہے۔ اور قرآن سننے اور قرآن کی مجلس میں جو بندہ بیٹھا ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمت برستی ہے جیسے موسلادھار بارش برستی ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے، کیوں؟ اس لیے کہ تم آپ کے انہیں آگے بھیجا کچھ نہیں، انہیں بتا کہ میں مر گیا تو دوزخ میں جاؤں گا، آگے شاید کوئی نہیں ہے جہاں میں جاؤں گا۔ یہی حال آج کے مومن کا ہے، آج کے مسلمان کے، آج کے نبی کے غلام کا ہے کہ کوئی بھی مرنا نہیں چاہتا۔ اگر خدا نخواستہ آپ بھی بچوں والے ہیں، سارا کچھ چھوڑ کے آئے ہیں، اگر اسرائیل علیہ السلام تشریف لے ہی ہے یہاں پر کہ چلو مثالہ کا ٹائم آ، تو ہم میں سے کتنے بندے کہیں گے یار نہیں ابھی تھوڑا ٹائم دو، لاہور بڑا کام پہ ہے، ناروال بڑا کام پہ ہے، زفروال بڑا کام پہ ہے، بڑے ضروری کام کرنے والے تھے۔ حضرت سیدنا اسرائیل علیہ السلام ایک بادشاہ کی جان نکالنے لگے۔ بادشاہ کا بڑا پروٹوکول تھا، ہٹو بچوں تھا، تو آپ سیدھے ہی نا پھٹے پرانے کپڑے اور اس بادشاہ کے گھوڑے کے پاس پہنچے، اس کی لگام پکڑی، لگام پکڑ کے کہتے رہے یعنی تم سے کام ہے۔ اس نے کہا تو ادھر آیا کیسے؟ میرا کام ہے، تم بدل فوج ہے تو تمہیں ایک منٹ میں گائب کر دے۔ اس نے کہا تم کو چھوڑ پہلے میرا کام کر دے کہ میں چلا جاؤں۔ اس نے کہا کیا کام؟ کیا کام یہ ہے کہ تم کان نیچے کرو تاکہ تمہارے کام میں اپنا کام کروں۔ اس نے کہا تم بول کر بولو کہ تیری بے عزتی ہوگی، تیری فوج ہے، تیری پولیس ہے، تیرے گارڈز ہیں۔ اس نے کان نیچے کیا، اس نے کہا انا ملک الموت، انا میں موت کا فرشتہ ہوں۔ اب بادشاہ کی ساری بات سے ختم ہے۔ بادشاہ نے کہا مہربانی کر مجھے اپنے محالہ تک جانے دے، حکومت کے کچھ معاملات نپٹا کے پھر آپ نے فرمایا محالہ جانا تو بڑی ضروری بات ہے، تو گھوڑے سے نیچے جھکا ہوا تو یہ سینہ نہیں ہونے دو گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تجھے سیدھا نہیں ہونے دوں گا گھوڑے سے۔ اور ایسے اس کی روح نکالی اور جنم سے نیچے گیا۔ موت اس طرح آئے گی، نبی کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی جو موت مبارک ہے، آپ کا جو وصال پاک ہے، یہ انبیاء کے جو وصال ہے، اگر آپ ان کا مطالعہ کر لیں تو بندے کے پتر بن جائیں۔ لیکن ہم تو مرنا چاہتے ہی نہیں، موت کا کبھی سبق ہی نہیں پڑھا، موت کی کبھی کلاس ہی نہیں لی کہ یار مرنا ہے، کیسے مرنا ہے۔ ساری کلاسیں لیں گے، زندگی کی ساری کلاسیں، سارے پیریڈز پڑھیں گے، ساری تعلیمیں حاصل کریں گے، مرنے کی کوئی کلاس کبھی لی کسی نے؟ حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ سے بڑا عاشق رسول تو نہیں ہے؟ آپ ہر مہینے میں ایک دن علماء کو بلاتے اور مغرب کی نماز پڑھ کے بیٹھتے، علماء سے کہتے فکر آخرت پر بات کرو، موت پر بات کرو، قبر پر بات کرو، حشر پر بات کرو۔ ساری رات مجلس سجدی، علماء ایک سے بڑھ کر ایک خطاب کرتا، خود بھی روتے، سارا مجمع روتا، معافیاں مانگتے، استغفار کرتے۔ اور میں سمجھے جاؤں نبی کے غلاموں، تم تو ہر محفل میں آ کے جنت کا ٹکٹ لینے کے چکر میں بیٹھے ہوئے ہو کہ خطیب صاحب کوئی خطاب ایسا کرے اور ہمیں کہ جناب آپ تو بخشے ہوئے کہ 300 روپے 200 کسی نے رکھا ہو تو بخشا ہوا ہے۔ اور بخشش کا سامان، بخشش کا ٹھیکہ یا میرے اللہ کے پاس ہے یا میرے آقا امام الانبیاء کے پاس ہے، اور کسی کے پاس نہیں ہے۔ اور وہ بخشش کیا چیز ہے؟ بخشش عقیدہ ہے، بخشش نظریہ ہے، اور جو نبی کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں وہ کیا چیز ہے؟ وہ قرآن لے کر آئے ہیں۔ کس کو آتا قرآن؟ کس کو قرآن؟ کوئی عاشق رسول بتائیں جس کو قرآن آتا ہو، جو قرآن سے استفادہ کرتا ہو، جو قرآن کو سمجھتا ہو، جس نے قرآن سمجھنے کی کوشش کاوش کی ہو۔ عید میلاد النبی آگئی ہے، 2 دن کے بعد عید میلاد النبی ہے، جھنڈیاں لگائیں، جھنڈے لگائیں، مرچیں لگائیں، خوشیاں کریں، کیونکہ اس سے بڑی دولت کائنات میں تو ہو ہی نہیں سکتی جتنی بڑی دولت رسول اللہ کا امتی ہونا ہے۔ جناب موسیٰ کہتے تھے کہ یا اللہ مجھے اپنے حبیب کو امتی بنا دے، نبی خواہش کر کے امتی بنا دے، اور امتی کیا خواہش کر رہے ہیں؟ امتی تو کہہ رہے ہیں مولوی صاحب ٹائم کٹ لاؤ، ٹائم ہو گیا تو
تسی جنگل بڑے نہیں بڑھ جاتے تو یہ ویلے مقصد یہ ہے کہ امتی کو نبی کے قرآن سے محبت ہے کہ نہیں ہے؟ اس عظیم نبی کی امتی کو نبی کے قلب پر نازل ہونے والے قرآن سے تعلق ہے کہ میں آپ کو قرآن کی بات کیوں کہتا الرحمن علم القرآن. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا معنی ہے اس کا؟ الرحمن علم القرآن. کتنی بڑی شے ہے الرحمن علم القرآن. اللہ نے اپنا تعارف کرایا میں رحمان ہوں. یا اللہ تو رحمان ہے تو کیا کرتا تھا؟ میں قرآن سکھاتا ہوں. سبحان اللہ. میں اللہ ہو کر قرآن سکھاتا ہوں, اپنے محبوب کو قرآن سکھاتا ہوں. میں رب العالمین الرحمن جو نہایت مہربان رحم کرنے والا الرحمن کیا کرتا ہے؟ یا اللہ تیرا کام کیا ہے؟ فرمایا علم القرآن. سبحان اللہ. میں رحمان ہوں, میں قرآن سکھاتا ہوں. یا اللہ کس کو سکھاتا ہے؟ فرمایا اپنے نبی کو سکھاتا ہوں. پوچھو میرے نبی سے, پوچھو میرے نبی سے